بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین۔ پانی میں نمک شامل کر کے چہرہ دھونے سے کچھ دنوں کے اندر چہرے کے فالتو بال غائب ہو جائیں گے۔ نیند کم لینے والے بندے کو شوگر جلدی گھیر لیتی ہے۔ بار بار تھوکنے سے دماغ کی کمزوری ہو جاتی ہے اور چہرے پر خشکی آ جاتی ہے۔ حسد، بغض اور رنج و غم بدن کو کمزور کر دیتے ہیں۔ اس کی اصل وجہ نظام انہضام کا ڈسٹرب ہونا ہے۔ کھانا ہمیشہ ہنسی خوشی سے کھانے سے جلدی ہضم ہو جاتا ہے۔ جن مردوں کے سر کے پیچھے سے بال جلدی گرنے لگیں ان کی بنائی جلدی کمزور پڑ جاتی ہے۔ آنکھوں کے گرد ہلکے پڑنا جلد عمر ڈھلنے کی نشانی ہے۔ سر پر دانے نکل آئیں تو یہ دماغی کمزوری کی علامت ہے۔ پاؤں پر سوجن آنے لگے تو گردوں میں پتھری ہونے کی علامت ہے۔ آنکھوں کا رنگ پیلا پڑ جانا بیماری آنے کی نشانی ہے۔ پیارے ناظرین، اگر نیند کی گولیاں زیادہ کھاؤ گے تو ہارٹ اٹیک کا مسئلہ بھی ہو سکتا ہے۔ چہرے کی جھریاں غائب کرنے کے لیے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی جاؤ۔ چند دنوں میں چہرہ جوان نظر آئے گا۔ اگر آپ دبلا پن کے شکار ہیں اور وزن بڑھانا چاہتے ہیں تو آلو ابال کر کھایا کرو۔ اگر آپ ہمیشہ جوان رہنا چاہتے ہیں تو جب غصہ آئے تو غصے کو پی جایا کرو۔ پیارے ناظرین، صرف نمک ہی بلڈ پریشر کی وجہ نہیں ہوتا۔ جو لوگ غذا میں میٹھے کا زیادہ استعمال کرتے ہیں ان کا بھی بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے۔ سر درد ہو تو آنکھیں بند کر کے لیٹ جائیں اور آدھے گھنٹے کے لیے دماغ کو ہر قسم کے خیالات سے فارغ کرنے کی کوشش کریں۔ زیادہ غصہ آنے لگے تو کچھ پڑھنا شروع کر دیں یا پانی پئیں، غصہ کم ہو جائے گا۔ گائے کا دودھ استعمال کرنے سے آنکھیں، ناخن اور بال خوبصورت ہو جاتے ہیں۔ نیم کے پتوں والے پانی سے نہانے سے آپ کی سکن کی ساری بیماریاں ختم ہو سکتی ہیں۔ پیارے ناظرین، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صدقہ سے مال کم نہیں ہوتا۔ درگزر کرنے اور معاف کر دینے سے اللہ بندے کی عزت میں اضافہ فرماتا ہے، اور جو کوئی اللہ کی خاطر تواضع اختیار کرتا ہے تو اللہ اس کو بلندی عطا فرماتا ہے۔ جس انسان کو بہت زیادہ غصہ آنے لگے تو جان لے کہ اس کو اندر سے کوئی خفیہ بیماری کھا رہی ہے۔ انگور کھانے سے 1 گھنٹے میں بلغم دور ہو جاتی ہے۔ سینے کے درد کی صورت میں گاجر کا سالن روٹی کے ہمراہ کھانا بہترین ہے، اس سے بہت افاقہ ہوگا۔ بانجھ عورت کو بکرے کا گوشت کھلائیں، بانجھ پن دور ہو جائے گا۔ جو روزانہ ہری مرچ کا استعمال کرتے ہیں وہ ساری زندگی کینسر سے بچے رہتے ہیں۔ ادرک والے پانی سے ناک کو اچھی طرح دھونے سے خراٹے آنا بند ہو جاتے ہیں۔ جن افراد میں خون کی کمی ہو وہ کدو کا سالن زیادہ کھایا کرے۔ کچے سیب کے ساتھ شہد کھانے سے جلد ٹائٹ ہو جاتی ہے۔ جس کے پیٹ میں رسولی ہو وہ نہار منہ دار چینی کا قہوہ بنا کر پی لیا کرے۔ چہرے کو خوبصورت بنانا ہے تو دودھ اور شہد ملا کر چہرے پر لگاؤ۔ عورت کو حمل ٹھہرنے کے بعد الٹی ہے یا قے آنے کا مسئلہ ہے تو سونف والا پانی استعمال کریں۔ بکری گھر میں پالنے سے آپ میں عاجزی آئے گی اور دل نرم ہو جائے گا۔ بطخ کے انڈے کھانے سے آپ دوبارہ جوان ہو جاؤ گے۔ اگر کوئی بچہ اپنے بڑوں سے زبان درازی کرتا ہے اور نافرمان ہے تو اس کو چھوٹی موٹی ذمہ داریاں سونپ دے، جلد ہی عقل مند ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، اسٹرابیری کا رس پینے سے کینسر جیسی خطرناک بیماری سے نجات ملتی ہے۔ جو عورت خود کو خوبصورت رکھنا چاہتی ہے وہ دودھ میں 1 سیب ڈال کر نہار منہ پی لیا کرے۔ اگر وزن میں کمی کرنا چاہتے ہو تو یہ چیز پیٹ بھر کر کھاؤ: لیموں، کھیرے اور بند گوبھی کے پتے۔ چلغوزہ کھانے والے کی جلد نہیں پھٹے گی۔ جو زیادہ ٹھنڈا پانی پیتا ہے اس کے دانت جلدی خراب ہو جاتے ہیں۔ بکری کا دودھ پینے سے نظر تیز ہوتی ہے اور موٹاپے میں کمی آتی ہے۔ دیسی مرغی کا سوپ پینے سے کمزور سے کمزور بندہ بھی صحت یاب ہو جاتا ہے۔ جس کا گلا بیٹھ جائے وہ سونف کا دانہ چوس لے، آواز اسی وقت کھل جائے گی۔ خالی پیٹ بادام کھانے سے سکن اچھی ہوتی ہے اور دماغی کمزوری دور ہوتی ہے۔ پیارے ناظرین، سینے کی بلغم سے تنگ آ گئے ہیں تو کھجور کھائیں۔
کھجور بلغم نکالتی ہے، سانس کے امراض دور کرتی ہے۔ دن میں 3 بار فجر، عصر اور عشاء میں 3 کھجوریں کھائیں۔ بچوں کے پیٹ کے کیڑے ختم کرنے ہیں تو کلونجی کو پانی میں ابالیں اور اس کا پانی رات کو سونے سے پہلے بچوں کو پلائیں۔ پیٹ کے کیڑے ختم کرنے کا بہترین طریقہ یہ ہے۔ ادرک کا قہوہ پینے سے فالتو چربی ختم ہو جاتی ہے۔ اس کو پیس کر تیل میں جلا کر مالش کرنے سے جوڑوں اور پٹھوں کا درد دور ہو جاتا ہے۔ الٹی، میتلی یا پیٹ میں درد ہو تو بڑی الائچی چبا کر پانی پی جائیں، اللہ کے فضل سے فوراً آرام آ جائے گا۔ وزن کم کرنا ہے تو کھانا ہمیشہ خوب چبا کر کھاؤ۔ چائے، کافی یا دودھ میں چینی کم استعمال کرو۔ اس کے علاوہ ریشے والی غذائیں زیادہ استعمال کریں اور باقاعدگی سے ورزش کریں۔ الائچی چبا کر پانی پی جائیں، اللہ کے فضل سے فوراً آرام آ جائے گا۔ پیارے ناظرین، زیادہ برائلر مرغی کا سالن کھانے سے آپ کے بال گر جائیں گے۔ کڑوے بادام مت کھائیں، اس سے آنکھوں کی بینائی کم ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈے پانی کے استعمال سے بال جھڑنے لگ جاتے ہیں۔ خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو، خالی پیٹ جان بوجھ کر کھانس لینے سے چھاتی کی بلغم کھل کر آئے گی۔ جوڑوں اور گھٹنوں میں درد شروع ہو جائے تو اس پر زیتون کے تیل سے صبح و شام مساج کریں۔ چند دن میں انشاءاللہ گھٹنوں کے درد کا مسئلہ ختم ہو جائے گا۔ خالی پیٹ اخروٹ کھانے سے بال بہتر ہوتے ہیں۔ اخروٹ بانجھ پن کی بیماری دور کرنے میں بھی مددگار ہے۔ نہار منہ انار کھانے سے خون کی کمی 1 مہینے کے اندر پوری ہو جاتی ہے۔ زیادہ ٹھنڈا پانی معدے اور بڑی آنت کو نقصان پہنچا کر کینسر کی بیماری کا سبب بنتا ہے۔ چہرے کی جلد چمکتی دمکتی بنانی ہے تو چہرے پر بادام کے تیل سے مساج کریں۔ جو بچے زیادہ روتے ہیں ان کے سر پر زیتون کے تیل سے مالش کرو، بچے روئیں گے نہیں۔ جو عورت روزانہ املی اور آلو بخارے کا شربت پیتی ہے اس کا رنگ کبھی کالا نہیں ہوتا۔ پیارے ناظرین، بادام، پستہ سمیت تمام خشک میوہ جات نظر تیز کرنے کے لیے بہترین ہے۔ دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے تو سوتے وقت ٹھنڈے پانی میں پیر بھگوئیں۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اہلیہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، خواتین کی جماعت صدقہ کرو، خواہ اپنے زیورات میں سے کرو۔ پیشاب کرتے وقت باتیں کرنے سے بھولنے کی بیماری لگ جاتی ہے۔ بھنڈی کی سبزی کھانے سے شوگر کی مقدار نہیں بڑھتی۔ بیر کھانے سے سانس پھولنے کی بیماری دور ہوتی ہے۔ کالی مرچ پیٹ کے کیڑے ختم کرتی ہے۔ اگر ہاتھ جل جائے تو متاثرہ جگہ پر سرسوں کا تیل لگاؤ، چھالے نہیں بنیں گے۔ جن کو نظر کی کمزوری ہو وہ روزانہ چلتے پھرتے یا بصیرو پڑھا کرے۔ تیزی سے روٹی کھانے والے لوگوں کو دل کی بیماری ہو جاتی ہے۔ پیارے ناظرین، روزانہ یوگا کرنے سے آپ پیٹ کی اور شوگر جیسی بیماریوں سے بچے رہ سکتے ہیں۔ جو کا پانی پینے سے قوت مدافعت بڑھتا ہے اور ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں۔ فاسٹ فوڈ اور ڈرنک کا زیادہ استعمال کرنا اعصاب کو ڈھیلا کر دیتا ہے۔ منفی سوچ رکھنے سے انسان جلدی بڑھاپا کی زد میں آتا ہے۔ اگر بدن میں سوجن کا مسئلہ ہو جائے تو لوکی کا سالن کھایا کرو۔ لیموں کے چھلکوں کا سفوف دودھ میں ملا کر آدھا گھنٹہ چہرے پر لگا رہنے دیں، پھر ہلکا مساج کریں، چہرہ تر و تازہ محسوس ہوگا۔ بدن کی بدبو نہیں جا رہی تو پانی کے اندر گلاب کا عرق شامل کرکے نہایا کرو۔ پیارے ناظرین، کیا آپ جانتے ہیں کہ کسی بھی انسان کا قد عموماً باپ کی طرح اور وزن ماں کی طرح ہوتا ہے؟ رات کو ہر وقت ہر قسم کی ٹیبلٹ کھانے سے گریز کریں۔ اگر پورے بدن کو خوبصورت بنانا ہے تو بھیڑ کا دودھ استعمال کریں۔ کریلے کھانے سے خون صاف ہو جاتا ہے۔ معدے کی کمزوری ہو تو سابودانہ بنا کر کھائیں۔ اگر معدے میں گیس کا مسئلہ ہو تو گرین ٹی کا کپ بنا کر پی لیا کریں۔ کبھی پیٹ بھر کر کھانا مت کھاؤ، اس سے معدے کی ذمہ بڑھ جاتی ہیں۔ چاول والے پانی سے چہرہ دھونے سے چہرے کی چکنائی ختم ہو جاتی ہے۔ پیاز کاٹ کر اگلے دن کے لیے نہ رکھیں ورنہ پیٹ کی بیماریاں ہو جائیں گی۔ کام کی زیادتی
کی وجہ سے تھکاوٹ بہت زیادہ ہو اور جسم ٹوٹ رہا ہو تو 1 کپ چائے میں تھوڑی سی خسخاس ڈال کر جوش دے کر چائے کی طرح پی لیں۔ چند منٹوں میں بدن سے تھکاوٹ ایسے دور ہوگی جیسے تھی ہی نہیں اور جسم بالکل فریش ہو جائے گا۔ پیارے ناظرین، بیت الخلاء میں زیادہ دیر بیٹھنے سے دماغی امراض لاحق ہونے کا خدشہ ہے۔ بنا چینی کے لیموں کا پانی بنا کر پینے سے سانس کی بدبو ختم ہو جائے گی۔ پیشاب قطرہ قطرہ کر کے آئے تو یہ مثانہ کمزور ہونے کی نشانی ہے۔ تکیے کے بغیر سونے سے جوڑ اور کمر مضبوط ہوتے ہیں۔ ہاتھوں پر گائے کی چربی سے مالش کرنے سے سانولے ہاتھ گورے ہو جاتے ہیں۔ چاول کھانے کے فوری بعد پانی پینے سے گلا خراب ہو جاتا ہے۔ نیلے رنگ کے کپڑے پہننے سے رنگ خوبصورت ہو جاتا ہے۔ نمک اور میٹھا زیادہ کھانے سے آپ کے پسینے میں اضافہ ہوگا۔ پیارے ناظرین، دہی زیادہ کھاؤ، چہرے کی جھریاں کم ہو جائیں گی۔ عجوا کھجور کھانے سے کینسر جیسی بیماری آہستہ آہستہ ختم ہونے لگتی ہے۔ حاملہ عورت کو جب چنبیلی کے پھول پہنا دو، بچہ خوبصورت پیدا ہوگا۔ نسوانی حسن میں اضافے کے لیے انار کا پانی نکال کر پیو۔ پاؤں کی خوبصورتی کے لیے دودھ کی بلائی میں سرکہ ڈال کر لگاؤ۔ آنکھیں خوبصورت بنانی ہیں تو 14ویں کا چاند دیکھ لیا کرو۔ ہونٹ کالے ہیں تو توری کا حلوہ بنا کر کھاؤ۔ چھاتیاں بڑی کرنی ہیں تو نہار منہ شلجم کھاؤ۔ ادرک کا پانی نکال کر ہاتھ دھونے سے ہاتھ صاف ہو جاتے ہیں۔ پیارے ناظرین، ٹانگ پر ٹانگ رکھ کر بیٹھنے سے بینائی کمزور ہو جاتی ہے۔ کمر کو جھکا کر بیٹھے رہنا۔ انڈے کی سفیدی چھاتیوں پر لگانے سے چھاتیاں بڑی ہو جاتی ہیں۔ شام کے وقت مولی کھانے سے سر درد ہوتا ہے اور چاول کھا کر پانی پینے سے پیٹ کی بیماریاں جنم لیتی ہیں۔ پیارے ناظرین، روحانی علاج۔ یا سلام 111 بار پڑھ کر بیمار پر دم کرنے سے شفا حاصل ہوگی۔ یا متکبر 21 بار روزانہ پڑھ لینے سے ڈراؤنے خواب نہیں آتے۔ پیارے ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ اللہ حافظ۔